معزز ناظرین کرام، خدمت خلق اور حقوق العباد کو پیش کریں گے مولانا غیاث احمد رشادی، صدر صفا بیت المال انڈیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم، صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں حقوق العباد بیان کیے جا رہے ہیں، خدمت خلق کو سمجھایا جا رہا ہے۔ سورہ نساء کی 29ویں آیت ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ باہمی رضامندی سے جو تم تجارت کرتے ہو، یہ تجارت تو جائز ہے، لیکن باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو کھانا، رشوت کا مال، سود کا مال، خیانت سے لیا ہوا مال، دھوکہ دہی کے ذریعے سے حاصل کیا ہوا مال، یہ وہ مال ہے جو حرام ہے، ناجائز ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اور نہیں کھانا چاہیے۔ اس سے حقوق بندوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں۔ یہ حقوق العباد میں شامل ہے کہ کسی کے مال کو اس کی رضامندی کے بغیر اور ناجائز طریقے سے اس کے مال کو استعمال کیا جائے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29ویں آیت، اسی آیت میں آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا قتل مت کرو۔ اور قتل کرنا بڑا جرم ہے، کسی کی جان لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اپنی قدرت اور طاقت سے پیدا کیا ہے، اس کو مارنا، اس کو قتل کرنا، یہ بہت بڑا بھاری ظلم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی شخص کسی ایک آدمی کو قتل کرتا ہے وہ پوری انسانیت کو قتل کرنے والا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر جو فضیلت عطا کی ہے اس حقیقت کو سمجھاتے ہوئے یہ بات بتائی ہے کہ مرد کو عورت پر اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورت پر بھاری ہیں، عورتوں پر مردوں کو فوقیت حاصل ہے۔ عقل میں مرد عورت پر فوقیت رکھتا ہے، قوت میں مرد عورت پر فوقیت رکھتا ہے، عزم بالجزم میں مرد عورت پر فوقیت رکھتا ہے۔ نبوت کا سلسلہ مردوں سے چلا، عورتوں سے کبھی نہیں چلا۔ خلافت کا سلسلہ مردوں سے چلا، عورتوں سے نہیں چلا۔ امامت مرد کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ قضاءت کا معاملہ ہے تو مرد قاضی بن سکتا ہے، عورت قاضی نہیں بن سکتی۔ مسجد میں اذان کا معاملہ ہے، مرد دے سکتا ہے، عورت نہیں دے سکتی۔ منبر پر خطبہ مرد دے سکتا ہے، عورت نہیں دے سکتی۔ جمعہ کی نماز مرد پڑھا سکتا ہے، عورت نہیں پڑھا سکتی۔ جہاد میں جو شرکت کی بات ہے، جہاد مجاہد جو بننا ہے وہ مرد کا کام ہے، عورت کا کام نہیں۔ شہادت یعنی گواہی کے معاملے میں عورت کے مقابلے میں مرد کو فوقیت ہے کہ 2 عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد کی گواہی کو مساوی قرار دیا۔ میراث میں مرد کو فوقیت عورت پر حاصل ہے کہ جتنا لڑکی کو دیا جائے اس کا دگنا لڑکے کو دیا جاتا ہے۔ اور نکاح اور طلاق کا اختیار جہاں تک ہے وہاں مرد کو اختیار زیادہ دیا گیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اسی طریقے سے عورت کے لیے صرف ایک شوہر رکھنا بیک وقت درست ہے۔ ایک عورت 2 شوہر نہیں رکھ سکتی، مگر ایک مرد 2 عورتیں رکھ سکتا ہے، 2 بیویاں رکھ سکتا ہے، 3 بیویاں رکھ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ دونوں کے درمیان یا 3 کے درمیان میں انصاف کر سکتا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت عطا کی ہے۔ کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
مصلیحتیں کہ اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت اور فوقیت عطا کی ہے، اور اس وجہ سے بھی مردوں کو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے کہ وہ بما انفقوا من اموالہم، کہ وہ اپنے مالوں میں سے اپنی ان عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ مرد عورت پر خرچ کرتا ہے، باپ بیٹی پر خرچ کرتا ہے، بھائی بہن پر خرچ کرتا ہے، شوہر بیوی پر خرچ کرتا ہے، اسی لیے فوقیت ہے۔ یہاں پر حقوق العباد کی بات کیسے آئے گی اس آیت میں؟ اس طرح کہ آج کل جو کچھ کے لڑکا لڑکی سے، لڑکی والوں سے جو کچھ کے بھیک مانگتا ہے، لیتا ہے، جوڑے کی رقم کی بنیاد پر جہیز کا مطالبہ کرتا ہے، قرآن مجید نے اشارہ دیا ہے کہ مرد کو جو فوقیت حاصل ہے عورت پر، اس وجہ سے کہ وہ اپنا مال اس کے اوپر خرچ کرتا ہے، اس لیے فوقیت نہیں ہے کہ وہ عورت کا مال حاصل کرتا ہے، عورت سے پلتا ہے، عورت اس سے پلے گی، اس کے معاش کا نظم، اس کی روٹی کپڑے اور مکان کا جو انتظام کرنا ہے وہ مرد کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو مرد عورتوں سے مال لیتے ہیں جوڑے کی رقم کے نام پر، شادی کی بیاہ کے موقع پر، اور جہیز کی فہرست دے کر جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ دراصل مرد جو ہے اپنے آپ کو گرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اونچا مقام دیا تھا مگر وہ نچلے مقام پر پہنچ رہا ہے۔ اس کو دینے ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ مرد کو اللہ نے اوپر کا ہاتھ بنایا تھا مگر وہ جوڑے کی رقم کا مطالبہ کر کے عورت کے سامنے اپنے ہاتھ کو نیچے رکھتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے درمیان کی بات بتائی ہے کہ یہ بھی حقوق میں آتا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، کہ اگر تم میاں اور بیوی کے درمیان میں ناچاقی کا خوف رکھتے ہو تو ایسی صورت میں ذمہ داری کیا ہے کہ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ مرد کی طرف سے ایک حکم اور عورت کی طرف سے ایک حکم مقرر کیا جائے، إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اور اگر یہ دونوں کے دو حکم مل کر ان دونوں کی ازدواجی زندگی کے سلسلے میں کوئی اصلاح کا کام کریں، صلح صفائی کا کام کریں، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوفق اللہ بینہما، ان دونوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے۔ اس میں حقوق العباد بیان کیے گئے ہیں، اور حقوق العباد یہ ہے کہ جہاں کہیں میاں بیوی کے درمیان میں ناچاقی ہو جائے، خاموش ساتھ لینا مناسب نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں صلح صفائی کی باتیں کرنا اور ان دونوں کے درمیان میں انصاف کی بات کرنا اور ان دونوں کو جہاں تک ہو سکے ملانے کی کوشش کرنا اور ان کی اس دیواری بندھن کو اور اس دیواری زندگی کو آگے کی طرف بڑھانے کی کوشش کرنا، اس کی تدبیر کرنا، یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن اور مومن کا بھائی بنایا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ان تمام معاملات میں مداخلت کرنا اور جائز طریقے سے اس اسلامی احکامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان تمام کے درمیان میں مصالحت کرنا یا اور کمپرومائز کرانا، یہ بھی ایک حق ہے جو ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان کے درمیان میں ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کا فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا اور شرک سے منع کیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا، یہ ہے معاملات۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو، اور کس کس کے ساتھ احسان کرنا ہے؟ وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور دور کے پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور بازو والا جو اپنے بازو اور ہم اثر ہے، ہم درس ہے، اپنے بازو ہم نشین ہے، ہم مجلس ہے، اس کے ساتھ، وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے غلاموں اور تمہاری باندیوں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ یہاں غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں توحید کے ساتھ حقوق العباد بیان کیے ہیں۔ حقوق العباد کیا ہیں؟ کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اولاد اچھا رویہ اختیار کرے، ان کے ساتھ احسان کرے، اور قرآن مجید میں بار بار اس جانب توجہ دلائی گئی ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے
کہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیا جائے، حسن سلوک کیا جائے، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور جو رشتہ دار ہیں، رشتہ دار پڑوسی ہیں، اپنے پڑوس میں جو رشتہ دار ہیں ان کا بھی حق ادا کیا جائے۔ اور بعض پڑوسی ہوتے ہیں جو دور کے ہوتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 40 مکان تک پڑوسی کہلایا جاتا ہے، اور امام اعظم کے نزدیک ملے جلے جو مکان ہوتے ہیں وہ پڑوسی کہلائے جاتے ہیں، اور دور کے پڑوسی کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے والصاحب بالجنب، بعض مرتبہ ہم نشیں ہوتے ہیں، ہمارے ہم پہلو ہوتے ہیں، ہم مجلس ہوتے ہیں، ہم سفر ہوتے ہیں، ہم دفتر ہوتے ہیں، ہم رشتہ ہوتے ہیں، اور جو ہے ہم پیشہ ہوتے ہیں، ہم درس ہوتے ہیں، یہ سب جو ہے یہ لوگ جو ہوتے ہیں صاحب بالجنب میں داخل ہوتے ہیں، کہ ہم ان کے ساتھ بھی، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ غیر رشتہ دار ہو، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، سب کے ساتھ ہمارے اپنے آپس میں بیٹھنے والوں کے ساتھ ہم ملازمت کرتے ہیں، اپنے آفس میں اپنے ساتھ رہنے والے لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اسلام کی تعلیمات اتنے عام ہیں، اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کیا جائے، کہ صرف مسلمان پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اس کے 3 حق ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہے جو مسلمان ہے، رشتہ دار نہیں ہے، اور پڑوسی ہے، اس کے 2 حق ہیں، مسلمان ہونے کا اور پڑوسی ہونے کا۔ اور ایک تیسرا پڑوسی وہ ہے جو مسلمان بھی نہیں ہے مگر پڑوسی ہے، غیر مسلم پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بھی پڑوسی کا حق ادا کیا جانا چاہیے، یہ بھی ایک حق ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ یہاں جو لوگ اس دنیا کے اندر مال و دولت رکھتے ہیں اور اس مال و دولت کو صرف اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں اور کسی اور کے اوپر خرچ کرنا گوارا نہیں کرتے، دین کی راستوں میں خرچ نہیں کرتے، مساجد پر، مدارس پر، دینی مدارس کے طلباء پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، تنگ دستوں پر، ضرورت مندوں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر خرچ نہیں کرتے اور بخل سے کام لیتے ہیں، اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تنبیہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب مہین کی وعید سنائی ہے کہ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بخل کا حکم بھی دیتے ہیں، یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ کہ ان کو دے رکھا ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب، اہانت والا، توہین والا عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ تو بہرحال ان آیات ربانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کس قدر آپسی معاشرت کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، اپنی معاشرتی زندگی کے بارے میں، حقوق انسانی، حقوق اسلامی اور آپسی حقوق، تمام رشتوں کو ملحوظ رکھنے کے سلسلے میں کس قدر قرآن مجید نے ہم سب کو تاکید کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ أتتنا المواسم مثمرة وفاضت بأطيابها الآنية، وفينا الذي ما له موسم لأمعاء أطفاله الخاوية، تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية، تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية، أتتنا المواسم مثمرة وفاضت بأطيابها الآنية، وفينا الذي ما له موسم لأمعاء أطفاله الخاوية، تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية، تطيب
القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية. فهل أينعت يدنا مرة وأهدت له لمسة حانية؟ الله الله الله. وہ قاری قرآن جو معصوم بچہ ہے محمد شعیب شرف الدین سلمہ سے میں درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اپنی مسحور کن آواز میں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. ما شاء الله الله أكبر. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. ما شاء الله اللہ اللہ. طلبہ عزیز غور سے سنو. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. سبحان اللہ سبحان اللہ. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ما شاء اللہ اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. اللہ 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 ارضى عليك. سبحان اللہ سبحان اللہ. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك
اللہ اللہ اکبر ماشاء اللہ. پھر دوبارہ پڑھو بیٹے اور ایک بار. سبحان اللہ. اوہ سبحان اللہ. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ماشاء اللہ. اللہ اللہ. يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. ماشاء اللہ. شیخ منشاوی کے طرز پر پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ. سبحان اللہ. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. اللہ اللہ. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ماشاء اللہ. اللہ اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. اللہ اللہ. ألم يجزك يتيما فآوى
اللہ اللہ جمیل جمیل. اللہ 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 اکبر. اللہ اللہ ارضى عليك. وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. ما شاء الله ما شاء الله. والد محترم کی نجات ہو گئی بھی. وأما بنعمة ربك فحدث. نعم نعم حلو. وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. اللہ اللہ اکبر. زندہ معجزہ ہے یہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. اللہ اللہ. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللہ اللہ اللہ. مغفرت کا مہینہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. آئیے اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور سچے دل سے توبہ کریں. عین ممکن ہے کہ اس سال کا یہ ماہ مبارک ہمیں ہمارے گناہوں کی گندگی سے محفوظ کر دے. پروگرام اس وقت